الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، آج بہت خوشی اور شکر کا موقع ہے کہ آپ کی اس مسجد میں قرآن پاک کے ترجمے کا ایک دور مکمل ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جنہوں نے پوری پابندی کے ساتھ ترجمے کا عمل انجام دیا، اور جو ہمارے احباب اس مبارک اور پرنور مجلس میں پابندی سے شریک ہوتے رہے، وہ سب بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائیں اور آئندہ بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ امت کی ہدایت کے واسطے قرآن پاک سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آدمی اپنی طرف سے کتنی ہی باتیں کر لے اور اچھے سے اچھا مضمون بیان کر لے، لیکن جو بات اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے کلام میں ہے، وہ بندوں کی زبان میں وہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی دینی انقلاب آیا ہے، معاشرے کی اصلاح ہوئی ہے، خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی ہے، ان میں سب سے بڑا کردار قرآن مقدس کا ہے۔ جو شخص بھی قرآن پاک پڑھے گا اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا اور قرآن کے مضامین پر غور کرے گا، اس کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوگا،
اور اس کے دل کے اندر جو روگ ہیں، بیماریاں ہیں، امراض باطنی ہیں، اخلاق فاسدہ ہیں، وہ زائل ہوں گے قرآن پاک کی تعلیمات کو پڑھنے سے اور ان پر عمل کرنے سے۔ اس لیے بہت مبارک یہ سلسلہ ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسجد میں یہ نظام جاری ہو۔ جو ائمہ کرام ہیں اور وہ عالم ہیں، وہ اگر ترجمے کا سلسلہ شروع کریں گے تو اوروں سے زیادہ پہلے خود ان کو نفع ہوگا، کیونکہ قرآن پاک تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پاک کو جب آدمی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو آیات مبارکہ پر بھی نظر رہے گی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی بعض آیتیں بعض دیگر آیتوں کے لیے تفسیر و تشریح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کسی جگہ مضمون مختصر ہے، کسی جگہ مفصل ہے، کہیں واقعہ اجمالی ہے، کہیں تفصیلی ہے۔ تو جب آدمی قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہے تو اس کی نظر رفتہ رفتہ پورے قرآن پر ہو جاتی ہے۔ یہ علم میں اضافہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے محض عربی زبان جاننا کافی نہیں، یا محض ترجمہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے احادیث شریفہ پر بھی نظر رکھنی ضروری ہے۔ اگر آدمی احادیث شریفہ کو نظر انداز کر دے گا تو وہ قرآن کی صحیح تفسیر تک ہرگز پہنچ نہیں سکتا ہے۔ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا محمل ہے، بغیر احادیث شریفہ کے سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ تو جو ترجمہ کرے گا اسے لا محالہ احادیث شریفہ پر بھی نظر رکھنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے پر قرآن پاک میں جتنے بھی منکرات ہیں، برائیاں ہیں، خواہ ان کا تعلق عقیدے سے ہو، خواہ ان کا تعلق اعمال سے ہو، افعال سے ہو، قرآن میں ان کی تردید کی گئی ہے اور ان کو کھرچنے کا کام کیا ہے قرآن نے۔ چنانچہ قرآن پاک کا ایک اہم موضوع ہے شرک اور بت پرستی کی مذمت اور تردید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ اور صفات حمیدہ، اس پر جو قرآن زور دیتا ہے تو جو شخص بھی ان آیات کو پڑھے گا اس کے دل میں وحدانیت راسخ ہو جائے گی، اور شرک کے تمام جراثیم اس کے رگ و ریشے سے نکل کر کے باہر ہو جائیں گے۔ یہ قرآنی آیات کی تاثیر ہے، اور اسی پر ہمارے دین کا مدار ہے۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کو اٹھائیے، شروع سے لے کے آخر تک جگہ جگہ جھنجھوڑا گیا ہے،
اور اس طرح جھنجھوڑا گیا جیسے کسی آدمی کے مونڈے پکڑ کر کے ہلا دیا جاتا ہے۔ اس بات پر جھنجھوڑا گیا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہیں اللہ کے دربار میں جانا ہے، حساب دینا ہے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری سے کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ تم خود روک سکتے ہو، تمہارے بس میں نہیں ہے، جھک مار کے تمہیں پہنچنا پڑے گا۔ یہ قرآن کا اہم ترین موضوع ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے، جب ہم پڑھائیں گے، اور جب ہم اس طرح کی مجالس میں شریک ہوں گے تو یہ ایمانی صفات ہمارے اندر اجاگر ہوں گی، اور جو برائیاں ہیں، جو امراض ہیں، ان سے ہمارا دل صاف ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں قرآن پاک کا تعارف کرایا ہے، اور اس سے بہتر تعارف کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، غیرے کی طرف سے نہیں آئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ آئی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہارے خالق کی کتاب ہے، تمہارے رب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ کی رحمت ہے، ہدایت ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، امراض ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ شفا ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے، اسے پڑھو گے، سمجھو گے، کوشش کرو گے، تو تم دین کے اعتبار سے 100% صحت مند ہو جاؤ گے، تمہارا عقیدہ بھی پختہ ہوگا، اعمال بھی بہتر ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بہت مبارک سلسلہ ہے، اور یہ آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ محلے کے حضرات کو، خاص طور پر جو اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو مزید اہتمام کے ساتھ ترجمے میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری محنت کو قبول فرمائیں اور اس کو جاری اور ساری فرمائیں۔ اس وقت آخری سورت قرآن پاک کی پڑھی گئی، جس کو سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اس طریقے پر پناہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں درخواست کیجیے کہ وہ ہمیں شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے۔ اور آپ کو پہلے یہ بتا دیا گیا ہوگا کہ یہ دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اخیر کی دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اور آپ کی طبیعت میں بشاشت نہیں رہتی تھی، تو آپ کو خواب دکھلایا گیا
اور پھر یہ 11 آیتوں پر مشتمل 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ تو جو جادو کی گرہیں لگائی گئی تھیں، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، وہ گرہ کھلتی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں جب پوری آیتیں پڑھ لی گئیں، گرہ کھل گئیں، تو مجھے ایسا لگا جیسے میں بندھا ہوا تھا، میں کھل گیا۔ تو یہ بڑی نفع بخش اور کارآمد صورتیں ہیں۔ اور اس میں جو پہلی صورت ہے، اس میں ایسے شرور سے پناہ چاہی گئی ہے جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ مخلوقات میں جو چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں، آ سکتی ہیں، ان سے پناہ چاہی گئی۔ اور پناہ چاہتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام لیا گیا تو ایک صفت کے ساتھ لیا گیا، قل اعوذ برب الفلق۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا صفت کے ساتھ، اور پھر من شر ما خلق، اور پھر الی آخر۔ مگر اس سورہ ناس میں جب پناہ چاہی گئی تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان ہوئیں، ایک نہیں 3۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ کہ پیغمبر علیہ السلام آپ یہ فرمائیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے معبود سے۔ 3 زبردست صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ پناہ کس چیز سے چاہنی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اس بہت زیادہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب ظاہری مخلوقات سے پناہ چاہی گئی تو ایک صفت لائے، رب الفلق، اور جب ابلیس سے پناہ چاہی گئی تو 3 صفات لائی گئیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے، یہ تمام شرور سے بڑھ کر کے شر ہے، اور اس کا مقابلہ آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ جو چیز سامنے آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، اس سے آدمی بچ سکتا ہے، اس سے دفاع کر سکتا ہے، مگر جو نظر بھی نہ آئے اور نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے 3 صفات لائی گئی، اور ان 3 صفات میں بھی رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان کا انتخاب کیا گیا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صفات کو لانے کا بھی ایک اہم راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ شیطان جو انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو 3 راستوں سے حملہ کرتا ہے۔
پہلا راستہ ہے کہ وہ آدمی میں شہوات اور لذات کو ابھارتا ہے، جس میں آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آدمی کی پمپنگ کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اور غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات ابھارتا ہے، حرص و ہوس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ اس کے 3 راستے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ جنسی بہراہ روی ہے، غصہ گرمی ہے، بدخلقی ہے۔ اسی غصہ گرمی کی بنا پر ظلم و زیادتی ہے، حق تلفی ہے، قطع رحمی ہے، بغض و عناد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور نفسانی خواہشات میں سارے گناہ آ جاتے ہیں کہ آدمی شریعت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ باتیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب شیطان کی کارستانیاں ہیں۔ ان تینوں باتوں کے جواب کے لیے، شہوات اور لذات کے جواب کے لیے، رب الناس لائی گئی صفت کہ آدمی اپنی ابتدا پہ غور کرے اور انتہا پہ غور کرے۔ تیری ابتدا کیا ہے؟ ناپاک قطرے سے بنایا گیا، ماں کے پیٹ میں گندے خون سے تیری پرورش ہوئی، 9 مہینے اندھیریوں میں رہا، جب پیدا ہوا تو بالکل کمزور تھا، عاجز تھا۔ تیرے رب نے تجھے مرحلے وار طاقت بخشی ہے، اور یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر ہوگی، اس کے بعد پھر انحطاط آنا شروع ہو جائے گا، اور بالآخر اگر زندگی رہتی ہے تو بڑھاپے میں جا کر کے ارذل عمر میں پہنچ کر کے آدمی بچہ اور بوڑھا برابر ہو جاتا ہے۔ تو کس لذت میں پڑا ہوا ہے؟ اپنے رب کو بھول کر اگر اس پر آدمی دھیان دے گا تو شہوتوں کو چھوڑ کر رب کی اطاعت میں لگ جائے گا، غلطیوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائے گا۔ رب الناس لایا گیا۔ اور جب غصہ گرمی کا معاملہ آئے اور ظلم و زیادتی کا معاملہ آئے تو سمجھ لو ملک الناس، تمہارا جو رب ہے وہ تمام کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ بات کسی انسان میں نہیں پائی جا سکتی کہ وہ سب کا بادشاہ ہو جائے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے ممالک ہیں، الگ الگ بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، اور ان کی حکومت بھی پوری طرح نہیں چلتی، ایسے ہی آدھی ادھوری۔ مگر جو رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، اس کی حکومت زبردست ہے، تو غصہ کس پہ کر رہا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ذرا اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال پہ نظر کر تو اپنی حیثیت پتہ چل جائے گی، اور غصہ کافور ہو جائے گا۔ ملک الناس لایا گیا۔ جب بھی آدمی کو جلال آئے، اللہ کی قدرت پہ نظر ڈال لیں۔ کسی پر زیادتی کرنے پر آ جائے
تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پیش نظر رکھے اٹھتا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک غلام پر اپنے غصہ آ گیا اور میں نے کوڑا اٹھا دیا اس پر مارنے کے لیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے زور سے آواز دی یا ابا مسعود، کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا میں پہچان نہیں سکا کس کی آواز ہے، تاکہ حضور قریب تشریف لے آئے۔ تو حضرت نے فرمایا ابو مسعود جتنا تم اس غلام کو مارنے پر قادر ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے، تم ہو کس حوا میں؟ کہتے ہیں میں تو کانپ گیا اور ہاتھ سے کوڑا گر گیا، میں نے کہا جی آزاد ہے آزاد۔ حضور نے فرمایا ہاں اچھا کیا آزاد کر دیا ورنہ بھگتنا پڑ جاتا۔ نصیحت ملی کہ اپنے ماتحتوں کو ان پر ظلم و زیادتی مت کیا کرو، وہ بھی کسی ماں باپ کی اولاد ہیں، وہ بھی کسی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ بھی کسی کے دل کے سرور ہیں، اور اپنے گھر والوں پر بھی ظلم و زیادتی مت کیا کرو، بیویوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کرو۔ یہ نہیں کہ میاں مرد ہیں تو مردانگی دکھا رہے ہیں اس بیچاری کمزور پر، وہی رہ گئی مردانگی دکھانے کے لیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، تمام مومنین میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی برتنے والے ہیں۔ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ گھر میں گرمی دلا دی، میاں صاحب کو جلال آ گیا، نمک کم ہو گیا اس پہ جلال ہے، یا زیادہ ہو گیا اس پہ جلال ہے، یا روٹی کچی رہ گئی اس پہ جلال ہے، پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکی جا رہی ہیں، تمام گھر کے پلنگ کھڑے کر دیے، میاں صاحب کو جلال آ رہا ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، بیگم صاحبہ ڈری ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم تو مرد ہیں، ہم تو جو چاہے کریں۔ یہ شیطان پمپنگ کر رہا ہے، یہ شیطان ہے جو گھر کے ماحول کو بگاڑ دینا چاہتا ہے، جو آپس میں رنجش پیدا کر دینا چاہتا ہے۔ تو صفت لائی گئی ملک الناس، تم کو کیا ہو؟ اللہ ہے بادشاہ تمہارا بھی اور اس کا بھی، کوئی ظالم اس کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا اور اس سے کہیں ہٹ کے جا بھی نہیں سکتا، ملک الناس ہے وہ، یہ صفت لائی گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آدمی اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ اس کے جواب میں یہ صفت لائی گئی الہ الناس، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کیا سمجھے بیٹھے ہو تم اپنے کو معبود؟ تمہاری خواہش کچھ نہیں ہے،
لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کسی مخلوق کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی اللہ کی نافرمانی کے اندر، بات چلے گی تو صرف اللہ کی چلے گی، تو الہ الناس لایا گیا۔ یہ تینوں صفات عین مناسب ہیں ابلیس اور شیطان اور ان کے لاؤ لشکر کے مقابلے کے لیے۔ اور سب سے آخر میں یہ صورت رکھی گئی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے دشمن کو دشمن نہ سمجھو، اور تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس لعین ہے، اس کا لاؤ لشکر ہے، اور اس نے مشن چلا رکھے ہیں بے حیائی پھیلانے کے، آپس میں رنجشیں پھیلانے کے، بخل اور کنجوسی کا مزاج لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے، یہ اس کے مشن ہیں۔ خیر کی جگہوں پر خرچ کرنے سے یہ مانع بنتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر اس کی ساری سازشوں سے بچو اور اللہ سے مدد چاہو، یہ پیغام اس سورت کا ہے۔ ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا گیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو، اس سے دوستی مت کرو۔ آج جو معاشرہ بگڑا ہے وہ اسی لیے بگڑا کہ اسے دشمن نہیں سمجھتے، زبانی دشمن سمجھتے ہیں بس، باقی تو پکی دوستی ہے۔ اور آپ کو دیکھنا ہو دوستی تو شادیوں میں چلے جاؤ، ایسا لگے گا کہ ان سے بڑے پکے دوست ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جو عام دنوں میں ٹوپی میں رہتے ہیں شادی میں بے ٹوپی ہو جاتے ہیں، کمال۔ دکان پہ بیٹھے ہیں ٹوپی ہے، سڑک پہ جا رہے ہیں تو ٹوپی ہے، رشتہ داری میں جا رہے ہیں تو ٹوپی ہے، شادی میں جا رہے ہیں ٹوپی غائب۔ عام حالات میں بہت سے لوگ ہیں ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، اور مردوں کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے۔ ٹخنے ڈھکنا شیطان کا طریقہ ہے، کھولنا نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ مگر شادی میں گئے تو ضرور ڈھکیں گے، وہ تو کھول لیں گے، اگر کھل گئے تو انسلٹ ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ بتاؤ ہے ایسا یا نہیں؟ اور میاں بے دریغ خرچ ہو رہا ہے، بے دریغ، ویسے شکوے شکایتیں، حالات خراب ہے، مدہ چل رہا ہے جی، بہت تنگی چل رہی ہے، مولاناؤں کے پاس جا رہے ہیں جی کچھ تعویذ کر دو، بندش لگی ہے۔ اور شادی میں جاؤ ایسا لگے سب کھل گئی۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللے تللے مت اڑاؤ، جو اس طرح اڑانے والے ہیں سب شیطان کے بھائی بہن ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو آج ہمیں یہ اپنے دل کے اندر عزم کرنا ہے کہ شیطان کو دشمن بنا کے رکھیں گے، اس سے دوستی نہیں کریں گے۔ بہت ہی ہلکے آواز میں نکلا انشاءاللہ، کیونکہ دل میں تو دوستی ہے ہی بیٹھی، بہت مشکل سے نکلا۔ مولانا دیکھا آپ نے؟ ارے بھائی ارادہ کرو کہ اپنی زندگی 100% سنت شریعت کے مطابق بنائیں، شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔
ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ شیطان کو الجھن ہوتی رہے کہ بھئی یہ اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے، یہ اتنا پکا جو ہے دیندار کیسے بن گیا۔ ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ خوش نہ ہو ہمیں دیکھ کے، اسے الجھن ہو، تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے اور سرخروئی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ جو ظالم مسلط ہیں ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائیں اور عادل اور منصف حکمراں نصیب فرمائیں۔ جو لوگ بھی جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔